بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گفتگو کا عنوان ہے مختلف ادیان اور مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ. اس عنوان کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے مذاہب اور دوسرا پہلو ہے ڈائیلاگ. ہم اختصار کے ساتھ کوشش کریں گے ان دونوں کو سمجھیں، ان دونوں پہ کچھ روشنی پڑے. اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھتے ہیں کہ ادیان یا مذاہب کو اسلام کس طرح سے دیکھتا ہے. ان میں وہ ادیان بھی ہیں جو سماوی ہیں اور شاید وہ بھی جو غیر سماوی ہیں، سماوی نہیں ہیں. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اسلام سماوی اور غیر سماوی ادیان دونوں ہی کو حق کا راستہ نہیں مانتا جو اب ہیں. اس لیے کہ یعنی وہ ادیان جو سماوی تھے وہ اس ٹائم پہ حق کا راستہ ہوتے تھے، لیکن اب ان میں بہت زیادہ تحریف کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد اب اگر ان پہ کوئی چلتا ہے تو وہ حق کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے اور وہ اللہ کی رضا تک نہیں پہنچے گا. کیونکہ قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پہ ہم یہاں یہ بات مان کے چلتے ہیں کہ حق مذہب اسلام مذہب ہے، اور یہ بات ہمیں حوار الادیان یا مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ کے درمیان ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا پہلو ہے اس کا ڈائیلاگ، یعنی گفتگو. ظاہر ہے اس میں دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے. اسلام بنیادی طور پہ دعوت کا بہت وسیع موضوع رکھتا ہے، جس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ ہر مسلمان کی، ہر امتی کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو دعوت دے، پوری عالم انسانیت کو دعوت دے. تو یہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ دعوت قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ گفتگو ہوگی، سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر وہ نقاش کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں یا کسی بات کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ بھی سنجیدہ گفتگو ہوگی. وجادلھم باللتی ہی احسن، یعنی مجادلہ ہوگا باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے، جو سب سے بہتر اپروچ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہوگی. لیکن مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ یہ جو موضوع ہے، اپنے آپ میں یہ اصطلاح کے طور پر مروجہ انداز میں یہ ایک نیا موضوع ہے جو 20ویں صدی میں سب سے زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب پوپ سادس نے 1964 میں یہ اعلان کیا تھا کہ اب تبشیری کوششوں کا ہمارا محور حوار الادیان یا مختلف مذاہب کے ساتھ ڈسکشن ہوگا. 1964 میں، اور اقوام متحدہ نے اس کو 2004 میں جنرل اسمبلی میں ڈسکس کیا، جس کو تجویز کے طور پہ ایک طرح سے اسپینش پرائم منسٹر نے پیش کیا تھا، اور رجب طیب اردوغان ٹرکش پرائم منسٹر نے اس ٹائم پہ اس کو فنڈ بھی دیا تھا. تو یہ ایک طرح سے نیا موضوع ہے. اس کے پیچھے حوار الادیان یا مختلف مذاہب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک التعایش السلمی، باہمی پرامن بقائے باہم کے لیے جد و جہد کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے، مذہب کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کو جو برا کہا جاتا ہے یا دوسرے کے خلاف ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں روکا جا سکے، اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے بیچ ایک پرامن بقائے باہم، آپسی میل محبت، میل جول کو فروغ دیا جا سکے. کیونکہ دنیا پچھلے کئی سالوں سے مذہب کی بنیاد پہ ہونے والی جنگوں کا سامنا کر رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو جنگوں کو روک کے، اور تاکہ جنگیں نہ ہو اس لیے آپسی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ جب آپس میں گفتگو ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات ہوتی ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید چیزیں اتنی بری نہیں تھیں. اسی بنیاد پہ یہ طے ہوا ہے کہ
یعنی یہ طے کیا گیا، پوری دنیا میں یہ چیز طے کی گئی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈسکشن کے ذریعے چیزیں حل کی جائیں گی اور تقارب پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک واضح عنوان ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ حوار الادیان یا مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ کا یہ مقصد ہے، اور بہرحال یہ مقصد بہت اچھا مقصد ہے، اس میں کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور ہماری طرف سے بطور مسلمان کوششیں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی حوار الادیان کا جو مسئلہ ہے، کیا واقعی اس کو اسی مقصد کے تحت اسی طرح کی نیک نیتی کے ساتھ اس مسئلے کو چلایا جا رہا ہے، اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، یا اس مسئلے پہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں؟ تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اس پہلو پہ تھوڑا سا سوچیں، مختصراً میں بات کروں گا، ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ آیا کہاں سے ہے نئی دنیا میں، نئے دور میں، کیونکہ اسلام تو 1400 سال پہلے سے گفتگو کی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت، مجادلہ اور یہ تمام اصول قرآن پاک میں دوسروں سے گفتگو کے بہت صاف طور پر قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن نئی دنیا میں یہ مسئلہ آیا ہے مغربی دنیا کی طرف سے، خاص طور سے کیتھولک کلیسا ویٹیکن سٹی کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا 1964 میں۔ انہوں نے اپنی تبشیری کوششوں کا اب رخ پلٹا اور اس کو حوار الادیان یا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی شکل میں، اور حالانکہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ جس کو ہم حوار الادیان یا مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں، اس کا خود پوپ نے نام بدلا یہ کہہ کر کہ سب ادیان نہیں ہیں، اور خاص طور سے اسلام کو وہ لوگ دین نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے اس کا نام بدلا انٹر کلچرل ڈائیلاگ یا نارملی کلچرل ڈائیلاگ، کہ یہ صرف ثقافتوں کے بیچ کی گفتگو ہے، مذاہب کے بیچ کی گفتگو نہیں ہے۔ اب میں ہلکا سا اشارہ کروں گا کلیسا کے پس منظر پہ، کہ کلیسا کا پس منظر کیا ہے، جو اس گفتگو کا داعی ہے یا حوار الادیان کا سب سے بڑا مدعی ہے۔ کلیسا کا پس منظر آپ صلیبی جنگوں میں دیکھیے، کلیسا کا پس منظر آپ استعماری کوششوں میں دیکھیے، صلیبی جنگ جو 200 سال تک چلی، استعماری یا سامراجی طاقت ہے جو آپ نے ابھی تک بھی دیکھی کسی نہ کسی شکل میں، اور ماضی قریب میں جو ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد استشراق جو بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے، جس میں مغرب کے لوگوں نے دین کو پڑھ کے، اسلام کو پڑھ کے اس میں کمیاں تلاش کی تھی، اور مسلمانوں کا عقیدہ دین کے حوالے سے مسلمانوں کی بنیادیں کمزور کرنے کی کوشش کی تھی، یہ سب کا سب بیکڈ بائی کلیسا تھا۔ یہ ویٹیکن سٹی کی سپورٹ اس کو حاصل تھی، اور وہی ویٹیکن سٹی، وہی کیتھولک چرچ یہ اعلان کرتا ہے کہ حوار الادیان کو فروغ دیا جائے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یعنی اس کے پیچھے کچھ ہیڈن پروپیگنڈا ہے، کچھ ہیڈن مقاصد ہیں جس کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس کو اتنی زیادہ ترویج دی بھی جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں میں اختصار کے ساتھ رکھوں گا کہ مقصد یہ ہے، دیکھیے کہ اسلام جس طرح سے واحد دین مذہب ہونے کا، واحد دین حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، واحد دین حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دین کا تسلسل سمجھتا ہے، اور واحد وارث گردانتا ہے۔ اس حوالے سے اس بنیاد پہ سب سے پہلی چوٹ پڑتی ہے اگر ہم نظر کرتے ہیں کلیسا کی کوششوں پہ، یعنی اسلام واحد دین مذہب حق، دین حق نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سبھی حق ہیں، سبھی سچ کی تعلیم دیتے ہیں، سبھی امن کی تعلیم دیتے ہیں، اور سبھی اخلاق، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ایک طرح سے ان کا چمکتا سا چہرہ ہے، وہ مشترکات سامنے رکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب سبھی کے سبھی ایک پیج پہ ہیں، سبھی حق ہیں، یعنی اسلام ایک واحد کشتی نہیں ہے جس پہ اگر سوار ہیں تو آپ ساحل تک پہنچیں گے، بلکہ جتنی بھی کشتیاں یہاں موجود ہیں سبھی ساحل پہ پہنچنے والی ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسری کشتی پہ سوار ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اسلام میں آنے کی، پہلا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اسلام کی کنڈیشن کیا ہے، بتایا اس طرح جاتا ہے کہ آپ دیکھیے اسلام کی کنڈیشن کیا ہے، ہر طرف جنگیں ہیں، ہر طرف منافرت ہے، ہر طرف دشمنیاں ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں میں رواداری نہیں ہے، مسلمانوں میں اخلاق نہیں ہے، حسن جوار نہیں، مسلمانوں کی جو کمیاں ہیں، یعنی ایک اس دور کی جو دور تنزلی کی جو کمیاں ہیں ان کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ اسلام ہے۔ اب ان لوگوں کو جو مذہبی بنیادی طور پہ عقیدے کے اندر بہت گہرے نہیں ہوتے، ان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے اخلاق ہیں، اور یہ دیکھیے یہ مسلمان ہیں،
لہٰذا یہاں سے پھر وہ تبشیری جو کوششوں کا سلسلہ تھا، مشینری کوششوں کا سلسلہ تھا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے، یا جیسا کہ پوپ نے کہا کہ